اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام واللعنۃ علی اعدائہ واعداء اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اعطى ثلاثة اشیاء للحسین علیہ السلام ما اعطیت لنبی ولا لوصی۔ ناظرین محترم، حضرت امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے خصوصیات اور امام کے فضائل کے عنوان پر آج کی دوسری نشست کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کو 3 ایسی خصوصیات سے نوازا ہے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کو 3 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو نہ کسی نبی کو عطا کی گئی ہیں اور نہ کسی نبی کے وصی کو۔ سب سے پہلی خصوصیت فی تربتہ شفاء، امام علی مقام علیہ السلام کے قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک کو خاک شفا قرار دیا ہے۔ اسی عنوان پر کچھ روایات اور احادیث پچھلی نشست میں بیان کی گئیں۔ آج امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من لم تشافیہ تربت جدی الحسین، جو شخص میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی تربت کے ذریعے خاک شفا کے ذریعے شفا حاصل نہیں کر پائے لا فلا شفاء لہ، تو پس اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے۔ جو شخص میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی مٹی کے ذریعے شفا نہیں پا سکتا، اس کے لیے فلا شفاء لہ، اس کے لیے کوئی شفا نہیں ہے۔ مناقب ابن شہر عاشوب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علی مقام علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں شفاء امتی فی تربتک، اے حسین ابن علی میری امت کی شفا آپ کی قبر کی مٹی میں ہے، میری امت کی شفا آپ کی قبر کی مٹی میں ہے۔ والائمۃ من ذریتک، اور ائمہ اہل بیت، ائمہ 9 وہ آپ کی ذریت سے ہیں اور آپ کی نسل سے ہیں۔ دوسری خصوصیت جو امام حسین علی مقام علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے، عطا کی گئی ہے، اور نہ کسی نبی کو عطا ہوئی ہے نہ کسی وصی کو عطا ہوئی ہے، وہ ہے تحت قبتہ استجابت الدعاء۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے حائر حسینی یعنی قبائے مبارک کے نیچے، امام حسین علی مقام کی قبر کے قریب قبہ مبارک کے نیچے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ حائر حسینی کے نیچے استجابت الدعا، دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم غیروں کے لیے، اوروں کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے قبر کے قریب حائر حسینی کے نیچے ہر دعائے نیک مستجاب ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت امام علی مقام علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے۔ تیسری خصوصیت ومن ذریتہ ائمۃ النجباء، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ذریت سے، امام کی نسل سے ائمہ ان کی اولاد ہے۔ ائمہ 9 امام حسین علی مقام علیہ السلام کی نسل سے ہیں، امام کی ذریت میں سے۔ اس کے حوالے سے دلیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے من صلب الحسین، امام حسین علی مقام علیہ السلام کی نسل مبارک سے 12 امام ہوں گے۔ 9 من صلب الحسین، 9 امام امام حسین علی مقام علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ والتاسع قائمہم، اور 9واں قائم علی محمد علیہ السلام ہوگا۔ فتوبہ لمن احبہم، مبارک ہو
مبارک ہو، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جو ان ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ والویل لمن ابغضہم، اور ویل ہو، بربادی ہو، نابودی ہو اس انسان کے لیے کہ جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ائمہ، ان کی نسل اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض، حسد اور کینہ رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والے کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پہلی خصوصیت جو بیان کی کہ فی تربتہ شفاء، امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو ہے قبر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرامات، قبر حسین ابن علی علیہ السلام کی خاک کی معجزات و کرامات کہ اس میں ہر درد کی دوا، ہر مرض کی دوا رکھی گئی ہے۔ لیکن آئیں امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر کی کیا خصوصیت ہے؟ زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کے لیے علامہ نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں لکھتے ہیں کہ موصل کا رہنے والا ایک محب اہل بیت، عالم، فاضل اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں منقبت اور شاعری کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو الحسن جمال الدین خلعی موصلی ہلی۔ موصل عراق کا ایک شہر موصل جو شروع سے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا مرکز رہا ہے۔ ابھی گزشتہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک دہشت گرد تنظیم، دہشت گرد گروہ داعش کا بھی مرکز یہی موصل رہا ہے۔ موصل ایسا علاقہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا مرکز رہا ہے، ناصبیوں کا مرکز رہا ہے۔ وہاں کا ایک شخص ہے یہ ابو الحسن جمال الدین موصلی خلعی ہلی، کیونکہ یہ حلہ میں بھی رہتا تھا، اس کے بعد موصل آیا، اس وجہ سے اس کو ہلی بھی کہتے ہیں اور موصلی بھی کہتے ہیں۔ ابو الحسن جمال الدین موصلی خلعی ہلی، اس کے والدین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حساب سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ دشمنی میں اس حد تک تھے کہ اگر ان کے لیے یہ ممکن ہوتا تو وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عتبات کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کو مسمار کر دیتے اور زائران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ اس حد تک وہ دشمنی میں آگے نکل گئے تھے، اس حد تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کینہ رکھتے تھے۔ ابو الحسن جمال الدین کے والدین کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشان تھے۔ جمال الدین کی والدہ نے ایک منت مانگی کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کو امام حسین علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے مال لوٹنے اور زائرین کو قتل و غارت گری کے لیے میں اس کو تیار کروں گی۔ یہ ہے اس ناصبی خاتون کی منت کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی اس طرح تربیت کروں گی کہ وہ زائرین ابا عبداللہ الحسین کو تکلیف دے گا، ان کو قتل کرے گا اور ان کے مال کو لوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے بیٹا پیدا ہوا، جمال الدین خلعی۔ جب بیٹا پیدا ہو چکا، بالغ ہوا، اب یہ کہتا ہے کہ میرے والدین نے بہت سختی اور دشمنی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میری تربیت کی،
اور جب بالغ ہوا تو میری ماں کربلا کے طرف جانے والے راستے پر مجھے بٹھایا تاکہ میں وہاں پر بیٹھوں، انتظار کروں، اور جو بھی زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آ رہے ہیں ان کو قتل کروں اور ان پر حملہ کروں۔ میں اسی راستے پر بیٹھ گیا، انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ جیسے تھکاوٹ ہوئی تو میں سو گیا۔ بس یہ تھکاوٹ سمجھیں یا مصلحت خداوندی سمجھیں، میں سو گیا۔ یہ اب ذکر کرتا ہے جمال الدین خلائی، یہ کہتا ہے کہ میں سویا ہی ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، حساب و کتاب جاری ہے، میرا حساب کتاب ہو گیا ہے اور مجھے فرشتے جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ فرشتوں نے آگ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو اثر نہیں کر رہی، اس کو جلا نہیں رہی۔ وہاں سے آواز آئی کہ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی مٹی اس کے پورے جسم پر جم گئی ہے، اس وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہو رہا۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی مٹی، اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا اس پر۔ فرشتوں نے اس جمال الدین کو باہر نکالا، نہلا دھلا کر پھر جہنم کی آگ میں ڈالا، پھر بھی جہنم اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب فرشتوں نے داروغہ جہنم سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ داروغہ جہنم کہتا ہے کہ جب یہ سویا ہوا تھا تو زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی مٹی اس کے حلق میں چلی گئی، اب وہ مٹی اس کے جسم کا حصہ بن گئی ہے، اس وجہ سے ہرگز یہ جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ جمال الدین خلائی کہتا ہے کہ خواب میرا مکمل ہو گیا، میں بیدار ہو گیا۔ میں صرف نیند سے بیدار نہیں ہوا، میں اس گمراہی سے بیدار ہوا اور اس حقیقت کی طرف بیدار ہوا کہ میں سمجھا کہ میرے والدین دشمنی اہل بیت میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ میری اس انداز سے تربیت کی کہ میں زائرین ابا عبداللہ الحسین کو تکلیف پہنچاؤں۔ میرے والدین بہت بڑی غلطی پر تھے کہ وہ دشمنی اہل بیت رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قبر کی جو زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی جو مٹی ہے وہ میرے پورے جسم پر تو آ گئی، لیکن اس مٹی کے ذریعے میری روح پاکیزہ ہو گئی، میری روح دھل گئی۔ میں فوراً عازم سفر کربلا ہوا، میں فوراً کربلا کی طرف روانہ ہوا اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت رویا۔ اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اے ابا عبداللہ الحسین، خدایا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میرے گناہوں کو بخش دے، میرے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ جب میں نے یہ دعائیں کی، اس وقت جب میں باہر نکلا تو کرامت ابا عبداللہ الحسین میرے نصیب میں یہ ہوئی کہ جب میں بولتا تھا تو منقبت اہل بیت، مدح اہل بیت کے علاوہ میرا کوئی کلام نہیں ہوتا تھا۔ یہ کرم ہوا ابا عبداللہ الحسین کا مجھ گناہگار پر۔ اب یہ ابو الحسن جمال الدین موصلی خلائی حلی، یہ جو دشمنی اہل بیت کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی تھی، اب یہ شاعر اہل بیت بن گیا اور اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت کتابیں لکھی، شان اہل بیت میں بہت اشعار لکھے۔ ان اشعار میں سے کچھ اشعار اس طرح ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کر۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب اللہ سے ملاقات کرو تو کھلی آنکھوں سے ملاقات کرو گے. جب حسین ابن علی علیہ السلام کے زیارت کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بامعرفت زیارت نصیب فرمائے. تمام مؤمنین و مومنات جو زیارت کے متمنی و مشتاق ہیں، خدا بحق ائمہ اطہار، بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان تمام متمنی زائرین کو، متمنی زیارت کو زیارت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر.